جسے شب جمعہ آپ کہتے ہیں، جمعرات کا جو دن ہوتا ہے جو یہ گزرا ہے، ایک نماز بتائی ہے پیغمبر اکرم نے اس میں کہ جتنی بھی شعبان کے یوم الخمیس ہیں، یعنی جمعرات کے دن ہیں، جتنے بھی شعبان میں جتنی بھی جمعرات پڑھیں گی اس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ اب یہ جمعے کی بات نہیں ہو رہی، جمعرات کی بات ہو رہی۔ یوم الخمیس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے، اور طریقہ پیغمبر نے کیا بتایا؟ اس نماز کی بدولت پروردگار عالم تمہاری دنیاوی حاجات کو بھی پورا کرے گا، اخروی حاجات کو بھی پورا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نشر ہوا انڈیا پاکستان میں، مجھے یہاں کا نہیں پتا، انڈیا پاکستان میں مشہور ہے، ادھر مومن کوئی مرا، ادھر مسجدوں میں واٹس ایپ کے اوپر نماز وحشت پڑھ دیجئے، نماز وحشت پڑھ دیجئے۔ حالانکہ اسلام کا مطالبہ پہلا نماز وحشت کا نہیں ہے، اسلام کا پہلا مطالبہ کچھ اور ہے، اور وہ میں نبی کا لفظ سناتا ہوں آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یاتی علی المیت اشد من اللیلۃ الاولی فرحموا موتاکم بالصدقہ۔ نبی نے فرمایا میت کے اوپر سب سے سخت وقت آتا ہے جب اس کی پہلی رات قبر میں گزرتی۔ پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اسی رات کے اوپر اس کی پوری بعد والی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ اچھی گزر گئی تو باقی راتیں اچھی گزریں گی، اگر یہ اچھی نہ گزری تو باقی رات ہو سکتا ہے اچھی نہ گزرے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے زیادہ سے زیادہ عمل کریے، آپ کروائیے پہلی رات میں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ لا یاتی علی المیت اشد من اللیلۃ الاولی، پہلی رات سے سخت رات اس مرنے والے پہ کوئی آنے والی نہیں ہے۔ فرحموا موتاکم بالصدقہ، اپنے مرنے والوں پہ رحم کرو صدقہ دے کے۔ پہلا آپشن نماز وحشت نہیں ہے، پہلا آپشن ہے مرنے والے کے لیے صدقہ دیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، لیکن اب ایسے بھی مومن ہیں جن پہ صدقہ دینے کو نہیں ہوتا، تو پھر دوسرا آپشن لایا گیا کہ یا 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، نماز وحشت قبر۔ اور آج کے مجتہدین ہمارے یہ کہتے ہیں دونوں ہی پڑھ لیجئے، یعنی صدقہ بھی دے دیجئے، نماز وحشت بھی پڑھ لیجئے۔ لیکن پہلا آپشن پھر میں بتا رہا ہوں کہ پہلا آپشن کیا ہے؟ صدقہ دیجئے، اس لیے کہ یہ صدقہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے اس انسان کو۔ لیکن خدا کی قسم بڑے بڑے مالدار مر جاتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند مر جاتے ہیں، بڑے بڑے صاحبان اقتدار مر جاتے ہیں، من اگر ان کے رشتہ داروں میں ساری باتیں آتی ہیں، بریانی پکوانا آتا ہے، لوگوں کو کھلانا آتا ہے، بڑے بڑے 40 میں کرنا آتا ہے، سب آتا ہے، مگر صدقہ ذہن میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مرنے والا ہے اس نے زندگی میں صدقہ دیا ہی نہیں تھا۔ بڑا مسئلہ ہے بھائی، جب مرنے والے نے زندگی میں کبھی صدقہ نہیں دیا تو رشتہ داروں کے ذہن میں صدقے کا تصور نہیں آتا۔ تو لہذا تو یاد رکھیے، یہ اتنے بڑے بڑے پروگرام کرنا مرنے میں یہ بعد کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے صدقہ دیجئے، اور صدقہ دینے کے بعد ایک واجب ہے، واجب، مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ لوگوں کو بعد میں کھلائیے، سویم بعد میں کیجئے، یہ مجلس ماتم بعد میں کیجئے، اس لیے کہ کوئی دیوار ہے۔ دیکھیں عزیزو، یاد رکھیے، مرنے والا بہت زیادہ محتاج ہے، آپ کا بہت زیادہ محتاج ہے، اتنا زندگی میں محتاج نہیں تھا وہ، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں مال تھا، دولت تھی، پیسہ تھا، صاحب اختیار تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ بیچارہ اکیلا قبر میں ہے۔ اب آپ یہاں سے قرآن پہنچانا چاہ رہے ہیں، قرآن پڑھیے مرنے والے کے لیے، اسی طرح بھائی فاتحہ دلوائیے مرنے والے کی، اسی طرح بھائی مجلسیں کروائیے بڑی بڑی، مگر پہلے اس دیوار کو گراؤ جو نہ مجلس پہنچنے دے رہی، مجلس جا رہی ہے ادھر، نہ روزہ آپ کا جا رہا، نہ آپ کی عبادتیں جا رہی، نہ آپ کا ثواب پہنچ رہا ادھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مرنے والا کسی کا حق لے کر مر گیا تو کوئی بھی ثواب جب تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ پہلے وہ حق ادا نہ کریں۔ اسی لیے اسلام کا حکم ہے مرنے والے کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے، جب آپ جنازے کو دفن کر دیں تو وارث کو قبرستان میں کھڑے ہو کے ایک اعلان کرنا چاہیے کہ جو کسی کا حق میرے وارث کی گردن پہ ہو، میرے اس مرنے والے کی گردن پہ اگر کسی کا حق ہو تو وہ مجھ سے آ کے لے لے، یہ واجب ہے۔ آیت اللہ دیباچی نے لکھا کہ نبی کریم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، مولا نے کہا یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا، کہا نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ یہ کافی لوگوں کا قرضہ لے کے مر گیا ہے، جب تک یہ لوگوں کا قرضہ نہیں دے گا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ میرے مولا نے وعدہ کیا، مولا یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا
تب نبی نے جا کے کہیں نماز جنازہ پڑھائی. اس لیے کہ جب تک آپ کسی کا حق نہیں دیں گے، جب تک آپ کا کوئی سوال، وہ دیوار گراؤ پہلے، اور وہ دیوار ہے کسی کا حق. جب آپ حق ادا کر دو گے تو پھر یہ ثواب سارے پہنچ جائیں گے، تبھی اس کے لیے فائدے مند ہوں گے. لے کے مت مریے کسی کا بھی. خدا کی قسم ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑے جشن کریے، بڑے بڑی محفلیں کریے، بڑے بڑے عشرے قائم کیجئے، قرضے اٹھا اٹھا کے کیجئے، اور پھر قرض دار پیچھے پھر رہے ہیں جشن والے کے. جشن والا قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی ہو رہا ہے. صدقہ مرنے والے کی طرف سے دیا جائے گا، اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ صدقہ دیجئے مرنے والے کی طرف سے، اور پہلے اس کا واجب ادا کریے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا مرنے والا کسی سے قرض لیے تھا، دے نہیں پایا تھا، تو اب رشتہ دار کو پروگرام بعد میں کرنے ہیں سارے، پہلے اس کا قرضہ اتارے. خود میں آپ کو ایک اور، آپ نے جناب مسلم کے حالات زندگی پڑھے. جناب مسلم کچھ قرض لیے تھے کوفے میں جا کے، اور جب آخری وقت آیا جناب مسلم کا وصیت کر لیجئے، تو پہلی وصیت اپنے قرض ہی کے لیے کی ہے کہ یہ میری ذرا بیچ دینا، میرا قرضہ ادا. اس لیے کہ قرض لینا عیب نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، قرض لینا عیب نہیں ہے، لے کے نہ دینا عیب ہے. ہاں قرض لیجئے، بلکہ روایات میں تو یہاں تک وارد ہوا، ماشاءاللہ آج تو ویسے بھی میری تائید کے لیے کیا، میری سرپرستی کے لیے دو عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا. ہمارے یہاں جو لمعہ دمشقیہ پڑھائی جاتی ہے، فقہ میں بڑی بہترین کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور باقی کتابوں میں ہے. ایک پیسہ وہ ہے جو صدقے کے طور پہ دیا جائے، ایک پیسہ وہ ہے جو قرض کے طور پہ دیا جائے. کون سا بہتر ہے؟ ایک وہ پیسہ جو آپ نے کسی کو دیا صدقہ، ایک وہ پیسہ جو آپ نے دیا کسی کو قرض. تو معصوم نے فرمایا قرض بہتر ہے، قرض پہ جو پیسہ دیا گیا وہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ ایک کو دیا، ایک کی حاجت پوری کی، لیکن اگر قرضہ آج اس کو دیا، اس سے لے کے کل مجھے دیا، مجھ سے لے کے پرسوں اس کو دیا، تو ایک پیسے نے نہ جانے کتنے مومنوں کی حاجتیں پوری کر دیں. اس لیے تو قرضہ دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور قرضہ لینا بھی کوئی عیب نہیں ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، میرے پاس نہ کوئی روایت سناتا ہوں نہ آیت سناتا ہوں. وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو. توجہ چاہتا ہوں میں، یہ آیت ہے، آگے پڑھ لیجئے. اگر قرضہ لینا عیب ہوتا تو علی کبھی قرضہ نہ لیتے. اس کا مطلب قرضہ لینا عیب نہیں ہے، ہاں قرضہ لے کے نہ دینا. اب آپ کی اسی لیے معصوم نے فرمایا پہلے صدقہ دیجئے، فرحموا موتاکم بصدقہ. لیکن صدقے سے پہلے بھی ایک کام ہے، اگر اس کے اوپر کسی کا حق ہے تو پہلے اس کو ادا کیجئے. لیکن ورنہ اس تک کوئی ثواب پہنچنے والا. تو نماز وحشت دوسرا آپشن ہے، اور صدقہ دینا پہلا آپشن ہے، اور ان میں جو واجب ہے وہ ادا کیجئے جو اس کی گردن پہ ہے. شب عاشور پڑھیے آپ ذرا خطبہ میرے مولا کا، اور پڑھیے شب عاشور کے حالات. اور یہ دو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، کل میرے ساتھ میرا وہ صحابی قتل نہ ہو جس کی گردن پہ کسی کا قرضہ ہو، ورنہ مجھے بتاؤ میں حسین ابن علی قرضہ دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرا کوئی صحابی ایمان کے درجات کے اعتبار سے کم جائے بارگاہ خدا میں. نہیں، میں چاہتا ہوں کمپلیٹ جائے، مومن ہو، پکا مومن ہو. اسی لیے تو کہا ایسے صحابہ نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھائی کو ملے. لیکن مکمل تھے، مکمل کردار تھے، مکمل اسوہ تھے. بس عزیزو، چونکہ وقت بھی زیادہ ہونے لگ رہا ہے اور مجھے 2-3 باتیں اور بھی کہنی ہیں. ابھی ایک صلوات بھیجے محمد علی محمد پر، جسے شب جمعہ آپ کہتے ہیں. جمعرات کا جو دن ہوتا ہے جو یہ گزرا ہے، ایک نماز بتائی ہے پیغمبر اکرم نے اس میں کہ جتنی بھی شعبان کے یوم الخمیس ہیں، یعنی جمعرات کے دن ہیں، جتنے بھی شعبان میں جتنی بھی جمعرات پڑھیں گی، اس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے. اب یہ جمعے کی بات نہیں ہو رہی، جمعرات کی بات ہو رہی. یوم الخمیس میں 2 رکعت نماز مستحب ہے. اور طریقہ پیغمبر نے کیا بتایا؟ اس نماز کی بدولت پروردگار عالم تمہاری دنیاوی حاجات کو بھی پورا کرے گا، اخروی حاجات کو بھی پورا کرے گا. پہلی رکعت میں سورہ الحمد 100 مرتبہ سورہ توحید، پھر دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھیے، سورہ الحمد اور 100 مرتبہ سورہ توحید. اور اس کے بعد آپ سلام پڑھیے، سلام کے بعد آپ کو 100 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، 100 مرتبہ صلوات پڑھی ہے. اس کے بعد میں جو لفظ لکھا پیغمبر نے، قضى اللہ لہ امرا
कुल्लि मिन अम्रि दुनिया वल आखिरा, इस नमाज की बदौलत परवरदिगार आलम तुम्हारी दुनियावी हाजात को भी पूरा करेगा, उखरवी हाजात को भी पूरा करेगा। तो अच्छा, ये ऐसे छोटे छोटे अमल हैं कि जिसको आप कर सकते हैं। अगर आपको दिन में मौका नहीं मिल रहा है तो शब जुमा में पढ़ लीजिए, खाली 2 रकत नमाज, मगर हर जुमेरात में आप पढ़िए। अल्लाह जो है दुनियावी हाजात, उखरवी हाजात आपकी पूरी फरमाएगा। मेरे ख्याल में 4 दफा आपको पढ़नी पड़ेगी, ये 4 जुमेरात आएंगी तो आपको 4 दफा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन फिर इसके नताइज देखिए, इसके फजाइल देखिए, इस नमाज के जो पैगंबर ने फरमाई, ये शाबान ही में है। बस तवज्जो चाहता हूँ, ये शाबान ही से मखसूस है कि इस नमाज को आप पढ़िए और अपनी सारी हाजतें अल्लाह से कबूल करवाइए।